بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سوم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے بھائی چارہ، اور یہ سبق نمبر 19 ہے جس کو ہم نے چوتھے حصے میں پڑھنا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہوں گے: 1 سے 50 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں۔ کوئی منظر یا کسی منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ حاصلات تعلم ہیں کہ جن پہ ہم اس سے قبل بہت دفعہ کام کر چکے ہیں، اور ویسے بھی اب ہماری چونکہ کتاب کا اختتام ہے، ہم آخری حصے کو پڑھ رہے ہیں، سال ختم ہونے والا ہے، تو ہم ان تمام حاصلات تعلم کو دہرائی کی ذیل میں کرتے ہیں، مختلف ورک شیٹس کے ساتھ اور سرگرمیوں کے ساتھ۔ اسی سلسلے میں آج بھی ہم کام کریں گے، لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسلامی نقطۂ نظر کو دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اخوت اسلامیہ اور اس کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا: مسلمان کا بھائی ہے، اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار یہ الفاظ فرمائے: تقویٰ کی جگہ یہ ہے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم سے یہ لی گئی یہ حدیث، یہ روایت ہے جس میں مسلمان کا مسلمان پہ حق کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کے لیے یہ بالکل بھی اس کو اس چیز کی اجازت نہیں، یا اس کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں قرار دی گئی کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے یا اس پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے، بلکہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا، یعنی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے، یہ تقویٰ کی جگہ ہے، متقی ہونے کی جگہ ہے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی کتنی ویسے بظاہر آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں لگتا ہے عملاً کہ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کسی کے برا ہونے کے لیے یہ عمل ہی کافی ہے کہ آپ خدا نخواستہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانیں، آپ خود کو برتر سمجھیں اور اس کو کمتر سمجھیں، کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، مال و دولت کے معاملے میں، اپنی ذہانت کے معاملے میں۔ دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، عزت، شہرت، حسن، مال و دولت، نعمتیں، اور اگر آپ میں غرور اور تکبر آ جائے اور آپ دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ تو وہ بے نیاز ہے نا، اگر وہ دینے پہ قادر ہے تو وہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو مسلمان کا خیال رکھے۔ اچھا جی، دہرائی کرتے ہیں۔ اساتذہ کرام، آپ کے لیے جو سوالات یہاں پر لکھے گئے آپ نے یہ بچوں سے زبانی پوچھنے اور دہرائی کرنی ہے۔ سوال میں ہمارے پاس کالے اور گورے کا فرق مٹنے سے کیا مراد ہے، اور شاعر نے نظم میں کس روشنی کو پھیلانے کی ترغیب دلائی ہے، دل میں گھر بنانے کا کیا مطلب ہے۔ پچھلے سبق سے یہ سوالات لیے گئے، آپ نے ان کو طلباء سے پوچھنا ہے، ان سے جواب اخذ کروانے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ایک ہی سوال کا جواب مختلف بچوں سے لیں تاکہ ہر بچہ اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کر سکے، اور آپ ایسے بچوں کی زیادہ حوصلہ افزائی کریں جو اپنے الفاظ میں نئے جملوں میں نئے جملہ سازی کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔ ویڈیو کو روکیے اور دہرائی کیجیے۔ جی، دہرائی آپ نے یقیناً بہت اچھے انداز میں کی ہوگی۔ پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے، آپ کے لیے ایک خوبصورت سی تصویر یہاں پہ اس کا انتخاب کیا گیا۔ آپ نے اس تصویر کے بارے میں مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ اس کو، کیا آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس تصویر کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس پر 10 جملے لکھ سکیں۔ شاباش، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی تصویر کو سمجھنے کے لیے، منظر کو سمجھنے کے لیے ہم اس پر غور کرتے ہیں، اور اس کو جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک نقش بنتا ہے، ایک عکس بنتا ہے۔ اس کے مطابق ہم وہ نقش یا وہ عکس جو ہوتا ہے وہ اس تصویر کو دیکھ کر بنتا ہے، اس کے مطابق ہم اس پہ جملے منتخب کرتے ہیں، جملہ سازی کرتے ہیں، اور اس کو زبانی یا تحریری انداز میں دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ دراصل تصویر کو بھی پیش کرنا ہوتا ہے اور ہمارے خیالات کی بھی عکاسی ہوتی ہے کہ ہم اس تصویر کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ نے 1 سے 50 تک گنتی اردو لفظوں اور ہندسوں میں لکھنا سیکھنا ہے، اور اس کسی منظر یا تصویر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا سیکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم یہ دونوں کام اس سے پہلے کافی دفعہ کر چکے ہیں، آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتی جاؤں گی
کہ ہم نے ان حاصلات تعلم کو اس سے پہلے کہاں کہاں پڑھا ہے۔ سبق نمبر 5 لیکچر نمبر 3 میں آپ نے 1 سے 50 تک گنتی لفظوں اور ہندسوں میں لکھنا سیکھ لی ہے۔ اگر کوئی بچہ اس کو دوبارہ سے سیکھنا چاہتا ہے، اس کو کچھ ہندسے یا لفظ نہیں لکھنا آتے، تو وہ سبق نمبر 5 پہ لگائی گئی لیکچر نمبر 3 کا جو QR کوڈ ہے اس کو سکین کرے، اور اس والی جس میں آپ نے یہ پڑھا، یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ سبق نمبر 5 میں یہ سوال یا یہ سرگرمی اس طرح سے پیش کی گئی تھی، تو اس کے لیے آپ کریں اور یہاں سے آپ دہرائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اگر آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے یا آپ کو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد یا سمجھنے کے بعد ایک انفرادی سرگرمی کریں گے جس میں آپ نے کسی اخبار یا رسالے میں سے اپنی پسند کی ایک تصویر کاٹنی ہے، اس کو اپنی کاپی میں لگانا ہے اور اس کے بارے میں 10 جملے لکھنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ کی معلمہ نے یعنی کل آپ کو بتایا ہوگا کہ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے، سبق کو پڑھنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں گھر سے لے کے آنی ہیں، اور آپ تمام بچے آج گھروں سے کسی اخبار یا رسالے سے ایک ایک تصویر کاٹ کر ضرور لائے ہوئے ہوں گے۔ اساتذہ کرام، ہم آپ سے بار بار آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس دن آپ نے جو سبق پڑھانا ہو اس کی ویڈیو کو 1 دن 2 دن قبل ضرور دیکھا کریں، تاکہ اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جو بچوں نے لانی ہو یا بچوں نے کسی خاص موضوع پہ تیاری کرنی ہو یا آپ نے کرنی ہو، تو آپ بچوں کو پہلے سے وہ کام دے سکیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور آپ سب یہ انفرادی سرگرمی کیجیے۔ جی، انفرادی سرگرمی کے بعد گروہی سرگرمی ہے، ساری جماعت مل کر ریل گاڑی کے ڈبے بنے، ہر ڈبے پر اس کا نمبر لکھا ہو، کچھ پر ہندسوں میں ہو اور کچھ پر لفظوں میں۔ ہر ڈبہ گھومتا پھرتا سامنے آئے اور تختہ تحریر کے پاس رکے۔ استاد کسی بھی بچے سے اس کا نمبر، وہ ہندسی یا لفظی جو بھی اس پر نہیں لکھا ہوا، وہ بورڈ پر لکھنے کو کہے۔ جیسے ہر بچے کو آپ کی معلمہ جو ہیں وہ ہندسوں اور لفظوں کے ملے جلے جو نمبرز ہیں وہ دیں گی، کارڈز دیں گی، ٹھیک ہے۔ کچھ پہ ہندسوں میں نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، اردو ہندسوں میں، کچھ میں لفظوں میں لکھی ہوئی ہوگی گنتی آپ کی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر بچے نے ریل گاڑی کی چونکہ ڈبے کی صورت میں چلنا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو ایک ایک بچہ جس کی باری ہو وہ بورڈ کے سامنے، تختہ تحریر کے سامنے آتا جائے، اور اس کا جو نمبر اس کو پتا ہو کہ اس نے جو نمبر پکڑ رکھا ہے وہ ہندسوں میں لکھا ہوا ہے، تو اسی نمبر کو آ کے تختہ تحریر پر لفظوں میں لکھے، اور اگر وہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ اس سے ہندسوں میں لکھوائیے۔ یوں آپ کے نمبر وہ جو آپ نے ہندسے اور اعداد لکھے ہوئے وہ بھی پورے ہوتے جائیں گے، بچوں کو لکھنا بھی آئے گا، اور یہ سرگرمی کرنے کے بعد ہر بچہ واپس اپنی ریل گاڑی میں اپنی جگہ پر جا کے اپنے باقی ڈبوں کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے بھی آپ کو 1-2 دن پہلے کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس ہندسوں کے کارڈز موجود ہوں، آپ ان کو پہلے سے بنا رکھیں۔ ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی بھی کیجیے۔ گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق کا سوال نمبر 10، دیے گئے اردو ہندسوں کی لفظی گنتی تحریر کریں۔ یہ آپ نے اپنی کاپیوں پر کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کاپی پر کام کرنے کا طریقہ، حاشیہ لگائیں گے، تاریخ لکھیں گے، سبق کا عنوان لکھیں گے، اور یہ لکھیں گے کہ آج آپ نے اس میں کیا کام کرنا ہے۔ جیسے آج کا عنوان آپ اس میں دے سکتے ہیں گنتی۔ اس کے بعد ایک ورک شیٹ ہے، 1 سے 50 تک گنتی اردو لفظوں اور ہندسوں میں آپ نے لکھ کر لانی ہے ورک شیٹ پر، ٹھیک ہے۔ اور گھر کے کام میں آپ کا سوال نمبر 11 شامل کیا گیا، جس میں تصاویر کی مدد سے آپ نے کہانی تحریر کرنی ہے اور نتیجہ بھی لکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہر تصویر پر اس کا نمبر دیا گیا ہے۔ یہ پہلی تصویر ہے، آپ نے یہاں سے اپنی کہانی کا آغاز کرنا ہے۔ اس میں کردار سب سے پہلے دیکھیں، منظر دیکھیے، پھر دوسری تصویر، تیسری تصویر، پھر چوتھی، پانچویں اور چھٹی۔ آپ کی کہانی کا جو ربط ہے، جو ترتیب ہے، وہ اسی طرح سے ہونی چاہیے، اور آپ نے اس کو کم از کم 10 جملوں میں ضرور لکھنا ہے، کیونکہ ہمارا آج کرنے اور سیکھنے کا کام یہ تھا کہ آپ 10 جملوں پر مشتمل کوئی عبارت لکھ سکیں کسی تصویر یا کہانی کو سوچتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، یہ ہمارا آج کا کام تھا۔ آج کا سبق بس یہیں تک تھا، کل ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔